ولایت، اتھارٹی، قدرت، طاقت، ہر نبی امام کے لیے، رسول کے لیے شرط ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ولایت ہے، لیکن ولایت کے بھی درجات ہیں. توجہ. اور ولایت کے لیے شرط نہیں ہے کہ امام ہی ہو، غیر امام کے پاس بھی ولایت ہو سکتی ہے. جیسے جناب فاطمہ الزہرا امام نہیں ہے لیکن ولایت رکھتی ہیں. مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں. حضرت سیدہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے. میرے بھائی پہنچ گئے بہت سے. نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن ولایت رکھتی ہیں. اگر علی ولی اللہ الاعظم ہے تو فاطمہ ولیت اللہ العظمی. بس میں آپ کی محبتوں کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ ولایت قدرت کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے، اور عہدے کا نام ہے. یعنی اس طرح سے عہدہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عہدہ. اللہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے. ولایت کی دو قسمیں لکھی ہیں علماء نے، تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. میں بہت زیادہ علمی نہیں بنانا چاہتا کہ شام کا پہر ہے، آپ تمام حضرات سارا دن باہر رہے ہوں گے. جملے پیش کر رہا ہوں. ولایت کے بھی دو اقسام لکھی ہیں علماء نے، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. تکوین یعنی عالم کون و مکان، کائنات، یہ سورج چاند ستارے. اور تشریع یعنی حلال و حرام، واجب و مستحب، حرام مکروہ مباح، یہ احکام ہے، یہ شریعت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے پاس دونوں ولایتیں ہیں، کائنات پہ بھی ولایت ہے، شریعت پہ بھی ولایت. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ حضرات نہیں پہنچے. پیدانے گرامی اللہم صلی علی محمد. اور کھولوں موضوع کو، تھوڑی سی توجہ کریں گے. آیا امام علیہ السلام ولایت رکھتے ہیں کہ سورج کو پلٹا دیں؟ آیا ولایت رکھتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں؟ بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں، صرف شریعت میں ولایت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی پہ یہ جو اتنے دسیوں ائمہ علیہ السلام کے سینکڑوں ہزاروں معجزات نقل کیے گئے ہیں، تو کہتے ہیں معجزہ اللہ سے سرزد ہوتا ہے، اللہ ہی دکھاتا ہے امام کے کہنے پہ. عزیزان گرامی اللہ جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، ولایت اس کی ہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے. یہ اس نے عطا کی ہے. اگر میں بات پہنچا سکوں، انسان، میں بھی اگر کسی سے کوئی کام لینا چاہوں گا نا تو دیکھوں گا، میں مثال کے طور پہ میں کہوں یہ کولر اٹھا لیں، میں کسی بچے سے نہیں کہوں گا کولر اٹھاؤ. اس کی طاقت سے بالاتر ہے اس کولر کو اٹھانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں کسی بچے سے کہا کہوں گا گلاس اٹھا کے رکھ دی، کیوں؟ کیونکہ بچہ ہے، یہ گلاس دے دو، یہ چھوٹا، یہ بوتل سامنے رکھیے پانی کی. عزیزان گرامی جتنا بڑا کام ہوگا میں اتنے طاقتور آدمی کو دیکھوں گا. اسی طرح سے مناسب ہے، علمی رتبہ ہے، عصمت کے درجات ہیں، علمی مراتب ہیں. چھوٹے موٹے کام کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتا ہے اس قوم پہ عذاب کرنا، ایک پر میں اٹھاؤ زمین پہ پٹک دو. حضرت اسرافیل نے پوری قوم لوط کو ایک پر میں لیا، آسمان پہ لے گا اور پلٹ دیا، ساری قوم ختم ہو گئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے جتنے فرشتے ہیں رسول خدا اور ان کی آل کے خادم ہیں. جہاں خادموں کی اتنی طاقت ہو، سوچئے ائمہ کی کتنی طاقت ہو. اب میرے خیال میں بات پہنچ گئی. عزیزان گرامی یہ ولایت ہے. یہ بہت سے افراد کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا در. قلعہ خیبر جب لوگوں نے جا کے دیکھا، اس کی ویڈیوز نکل گئی ہیں، مینٹین نہیں کیا گیا. مسلمانوں کو جب بھی وہاں پہ مینٹین کریں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے عمارت کو، تو بار بار بتانا پڑے گا فاتح خیبر کون ہے. تو آج وہاں پہ گھاس بڑی بڑی ہو چکی ہے، پانی کھڑا ہے، لیکن بھئی جا کے دکھائیں وہاں پہ کہ یہ کون سا، یہ ہے باب خیبر. یہاں جناب امیر مولا کائنات تشریف لائے تھے. یہ اتنا بڑا قلعہ، یہاں پہ اس کا اتنا بڑا دروازہ تھا. توجہ رکھیے گا. عزیزان گرامی یہ ولایت ہے جناب امیر سے. بھئی جتنا ایک آدمی نے سوال کیا، میں رات کسی کی جگہ گھر پہ بات کہہ رہا تھا کہ مولا کائنات خیبر فتح کر کے جب واپس آ گئے، ایک یہودی خیبر میں نہیں تھا، رہنے والا خیبر کا تھا، کہیں مسافرت پہ رہا ہوگا. واپس آیا، پوچھا بھئی ہمارے قلعے کا در محسوس ہو رہا کسی نے اکھاڑ کے پھینک دیا.
کہاں تمہیں نہیں پتا کوئی حیدر آیا تھا؟ کہا مرحب حارث انتر کہاں تھے؟ اتنے بڑے بڑے پہلوان، اتنے قد آور، پورے پورے اتنا گوشت کھانے والے، اتنے اتنے ان کے جسم اتنے بڑے بڑے پہلوان کہاں گئے؟ کہا تینوں مارے گئے۔ کہ کس نے مارا؟ کہا اسی حیدر نے۔ کہا مرحب جیسے پہلوان کو، اور کہا لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، آنے کے بعد انہوں نے دعوت دی کہ حملہ کر، اور مرحب کو پٹک دیا۔ کہا دوبارہ موقع دے رہا ہوں، پھر حملہ کر، پھر مرحب کو پٹک دیا۔ تیسری مرتبہ کہا آپ تیار ہو جاؤ، میں حملہ کروں گا، اور اس نے ایک ہی حملے میں مرحب کے سر سے لے کے پاؤں تک تلوار گزار دی۔ توجہ سارے مجمع کی، مجھے لگ رہا ہے بس یہ ایک بزرگ کی میری مجلس سن رہا ہے بہت سے، تو اذان گرامی سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اب وہ یہودی بہت مشتاق ہو گیا جناب امیر مولا کائنات کی زیارت کا، اور کہاں آیا؟ کہاں سے آئے تھے حیدر؟ کا مدینے سے۔ کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ مدینے آیا، کہ مدینے والوں مجھے حیدر سے ملنا۔ مولا کا نام مشہور ہے علی، علی ابن ابی طالب۔ تو جب سوال کیا کہ حیدر سے ملنا، کہ کون سے حیدر؟ کہ کتنے حیدر ہیں تمہارے پاس؟ کہ اگر علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے تو بس ایک ہی ہے، علی جیسا دوسرا نہیں ہے، کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ کہ یہ قریب میں ان کا باغ ہے، وہ اپنے باغ میں خود کام کرتے ہیں، گودال مولا کے ہاتھ میں ہے، باغات مولا کا بہت بڑا باغ تھا اپنا، یعنی یہ باغ فدق کے علاوہ خود مدینے کے اندر مولا کا اپنا باغ، بہت بڑا باغ، جس کی بہت بڑی، یعنی کہہ لیجیے کہ اس کی انکم تھی بہت بڑی۔ تو مولا کا اپنا باغ ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہیں مختلف۔ یہاں تک میں ایک جملہ کی جلیں پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے مغربی مصنف نے لکھا کہ جب مولا کائنات 25 برس گھر پہ تھے تو ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ حجاز کی مٹی ایسی ہے کہ کنواں نہیں کھود سکتا تھا، بہت مشکل تھا۔ کہ مولا کائنات نے حجاز مقدس کے لوگوں کو کنواں کھودنا سکھایا، کہ جو تم کنواں کھودتے ہو مٹی گر جاتی ہے، میں بتاؤں گا اسے روکا کیسے جا سکتا ہے۔ تو مولا کا اپنا بہت بڑا باغ، کبھی جاؤ سامنے باغ ہے، زیارت کرو، مل سکتے ہو۔ جیسے وہ یہودی باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پتلا دبلا جوان ہے جو زمین پہ بیٹھا جو کی خشک روٹی کھا رہا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پہنچے حضرات یا نہیں پہنچے؟ میں بہت سے لوگوں نے تو لکھ دیا نا کہ معاذ اللہ کا چھوٹا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، پیٹ موٹا۔ اب اس نے آگے دیکھا کہ بھئی یہ بہت ہی خوبصورت جوان ہے، بہت جناب مولا کائنات بہت کم کھاتے تھے، بہت کم خوراک تھی۔ اس نے آنے کے بعد دیکھا کہ بھئی مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ مولا نے مسکرا کے دیکھا کہ اگر فاتح خیبر کی بات کر رہا ہے تو واقع آنا وہ میں ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ مولا کائنات کو دیکھا کہ آپ معلوم نہیں ہوتے، مرحب بہت جسیم تھا، موٹا تھا، اس کا جسم بہت موٹا تھا، بہت لمبے قد والا آدمی تھا، بہت موٹا آدمی تھا اور بہت طاقتور تھا، گائے گھوڑا اٹھا لیتا تھا۔ آپ بہت پتلے دبلے ہیں، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، نہ آپ کے پاس گوشت ہے سامنے کھانے کو، اور بہت پتلے دبلے۔ مولا نے کہا جب میرا ہاتھ چلتا ہے نا تو کا رفتار آپ کی بتائی ہے لوگوں نے کہ تلوار ایسے چلتی تھی کہ لگتا تھا 100 آدمی تلوار چلا رہے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں زلزکار آتی ہے تو رفتار ایسی ہوتی ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا، برق کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے تلوار چلاتی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کب وہ آپ ہی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں وہ میں ہوں۔ کہ جب آپ گوشت نہیں کھاتے، اتنے بکرے نہیں کھاتے، تو اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو کیسے بچھاڑ دیا؟ کہا جب میرا ہاتھ چلتا ہے تو میرے ہاتھ سے قدرت خدا آتی ہے۔ توجہ فرما رہے تھے نہیں؟ محبت اور فرما رہے ہیں جانے کے رام خدا جس سے چاہیے ولایت پروردگار ہے، خدا جسے چاہے عطا کرے، لیکن اللہ پھر رتبے دیکھ کے عطا کرتا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی، میں نے جو ابتدا میں مثال پیش کی تھی کہ میں اگر ایک گلاس اٹھانے کے لیے کہوں گا تو بچے سے، لیکن کولر اٹھانے کے لیے بچے سے نہیں کہوں گا، اللہ بھی جانتا ہے مجھے کسے کتنا عہدہ دینا ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، میں نے بھی کہا تھا ایک فرشتے نے پورا شہر اپنے ایک پر میں اٹھایا، وہ سردار ملائکہ نہیں ہے، وہ فرشتوں کے سردار نہیں ہے، فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور وہ بھی جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو سلام کریں یہ میرا بھی استاد ہے، استاد جبرائیل مکرم
امیر المؤمنین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ فرما رہے تھے جانے گرا. تو ولایت اس قدرت کا، اس عہدے اور اس منصب کا نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اور ولایت مطلقہ کے مالک ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام. یہ ولایت مطلقہ کے مالک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم تفویض کے قائل نہیں، ہم مفوضہ نہیں، تفویض کے قائل نہیں. یعنی اللہ نے انہیں قدرت دے دی ہے اور اس کے پاس ختم ہو گئے، یہ ہے تفویض. پتہ نہیں بات پہنچی ہے. ہم تفویض کے قائل نہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے انہیں قدرت دی ہے اس کے پاس کچھ نہیں، اس نے انہیں قدرت دی ہے، اس کی قدرت ختم نہیں ہوتی. سورج روشنی دیتا ہے، اس کی روشنی کم ہوتی رہتی ہے. چراغ جلے تو اس کی طاقت ختم ہوتی رہتی ہے. یہ بلب جل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے. اللہ کی قدرت ایسی ہے جس میں کمی نہیں آتی. اب بات پہنچ گئی ہے جانے کے رہا. سلامت رہے آپ حضرات جس محبت سے سن رہے. بات میری پہنچ رہی ہے جانے کے رہا. ہم تفویض کے قائل نہیں. اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آتی، وہ کسی کو بھی چاہے قدرت دے دے. میں یہاں پہ ولایت کو پیش کر رہا ہوں امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی میرے بچے بتانے گرامی. اب نویں امام. اچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام بنتا نہیں ہے، آتے ہی امام ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک گھر میں پیدا ہوا، پرائمری پڑھا، سیکنڈری پڑھا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، عالم بنا، تو اب میں یہاں تک پہنچا. اب آپ مجھے کہتے ہیں مولانا ہیں، یہ ہیں، وہ جو بھی ٹائٹل دے رہے ہیں، میں اپنے لیے کسی چیز سے قائل نہیں. میں حقیر فقیر ایک ادنا سا خادم اہل بیت کچھ نہیں. یہ آپ نے القابات دے دیے. یہ ساری زندگی پڑھتا رہا تو میری ترقی ہوتی رہی. ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے علم دین پڑھتے ہوئے، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. ابھی بھی میں پوری طرح سے نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ سیکھ گیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھئی یہ مسلسل سیکھنے سے یہاں تک پہنچا. امام ایسے نہیں ہوتے اگر پہنچ گئے ہوں. یہ نہیں ہے کہ آج سے آپ 1000 رکعت شروع کر دیں ہر رات میں، پورے دن روزے رکھتے رہیں، ہر لہجے قرآن پڑھتے رہیں تو آپ علی بن جائیں گے. علی علی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. میری بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں تک. جان گرامی یہ وہ عہدہ ہے کوئی حاصل نہیں کر سکتی. یہ تحصیلی نہیں ہے، اکتسابی نہیں ہے، اچیو نہیں کیا جا سکتا. میں کتنی زبانوں میں سکھاؤں. اکتسابی عہدہ نہیں ہے، تحصیلی نہیں ہے، اچیو نہیں کیا جا سکتا. یو کی ناٹ اٹین دس اتھارٹی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ حاصل کر لیں. چلو بھائی آج سے شروع کروں گا، 60 70 80 90 100 سال 150 250 سال میں نبی بن جاؤں گا، 500 سال میں امام بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بھائی بعض افراد کو امت میں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ محنت کریں گے تو بن جائیں گے. بن نہیں سکتے. یہ وہ عہدہ ہے جسے خدا عطا. یہ وہابی ہے، وہابی نہیں ہے، وہابی ہے. میں نے کہا دھوکہ نہ ہو جائے، واللہ خدا نہ کرے کسی کی توہین مقصود نہیں. وہابی محبتی، اللہ کا ہبہ کردہ، جسے خدا چاہے عطا کرے. لیکن اللہ حکیم ہے، دیکھ کے عطا کرتا ہے. ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. وہ بھی جانتا ہے کسے نبی بنانا کسے رسول. اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا تھا نویں امام علیہ السلام کا. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ آتے ہی امام ہیں. اب امام علیہ السلام منصب امامت پہ یعنی عہدہ امامت پہ آئے 9 برس کے تھے. تو لوگوں میں اعتراضات شروع ہو گئے، ارے 9 برس کے امام کیسے ہو سکتے. حتیٰ یہاں تک کہ بعض ضعیف العقیدہ جو شیعہ تھے، اب تو کراچی میں تو ہوتے نہیں ہوں گے، ضعیف العقیدہ سمجھتے ہیں نا، عقیدہ جس کا کمزور تھا. تو اب وہ بیچارے اس زمانے کے ضعیف العقیدہ بھی اس زمانے میں وہ کہنے لگے بھائی جب تک امام بالغ ہوں گے کسی اور کو تلاش کرو، کیونکہ نماز پڑھانے کے لیے بھی بالغ کی ضرورت ہے. یہ تو بچے ابھی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ یا نہیں. تو کبھی یہ جب تک بالغ ہوں گے. حضرت فضل ابن شادان کہتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ بات کہی، سارے خاص 8ویں امام کے اصحاب بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گلا دبا دیا. کہا تو اب تک ہم میں بیٹھتا رہا، ہم تجھے شیعہ سمجھتے رہے، آج پتہ چلا تو منافق ہے.
امام کی امامت پہ شک کر رہا. تب ایک مرتبہ کبھی کیسے پتا چلے یہ امام ہے 9 برس کا, ایک بچہ دیکھنے میں معصوم ہے, ابھی امام کی ریش مبارک بھی نہیں آئی, داڑھی بھی نہیں آئی. بڑے بڑے جید علماء کو بلایا گیا. کون سے اب آپ سوچ سکتے ہیں, تو زمانے کے جو سب سے قابل مفتی اعظم کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے, مفتی اعظم سب سے قابل یحییٰ ابن حسن بلایا. کبھی آپ امام کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا؟ میں حافظ قرآن ہوں, آپ مجھ سے پوچھ رہے قرآن پڑھا؟ اچھا قرآن حفظ ہے, بتا. قرآن میں آیت ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, ہم نے یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں نبوت عطا کر دی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے نبی عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت عطا کی. کہاں, یہ تو قرآن ہے کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے 16 دن کے جناب عیسیٰ, 14 دن کے جناب عیسیٰ کہ جب جناب مریم لے کے آئے تو ایک مرتبہ سارے کے سارے جو یہودی رہبائے تھے, ربی تھے, ملا, جو بھی کہہ لیجیے اب, کہ یہودیوں نے کہا یا اخت ہارون, او ہارون کی بہن, ماں کھانے امہ کے بقیہ, آپ کی ماں تو بد کردار نہیں تھی, تم نبی کی بیٹی ہو کے بغیر شادی کے بچہ لے کے آ گئی. تو اللہ نے جناب مریم سے کہا تھا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خاموش رہیے گا, صرف اشارہ کر دیجیے گا کہ میں روزے سے. اس زمانے میں روزے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ایک مرتبہ جناب مریم نے اشارت الہ قرآن میں ہے فاشارت الہ, جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف. تو ایک یہودی عالم نے, جو بھی اب لفظ استعمال کر لیجیے, اس نے پلٹ کے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہو, یہ 2 ہفتے کا بچہ کہاں سے بات کرے گا. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, اس نے کتاب دے کے بھیجا, وجعلنی نبیا, اس نے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا, بابرکت بنایا ہے, مجھ پہ میری ماں پہ درود و سلام بھیجا. وہ وہیں پہ مر گیا. وہ آدمی صرف سن کے کہہ رہے بچہ بول رہا, اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, سارا کا سارا شہر سن رہا, ایک بچہ بول رہا. امام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں 9 برس کے سن میں امام کیسے ہوں؟ وہ اللہ جو عیسیٰ کو گہوارے میں نبی بنا سکتا ہے, یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے, کیا وہ امام نہیں بنا سکتا؟ ایک گھنٹہ ٹائم ہے. اور فرمایا تھا جانے کے نام, یہ منصب, یہ ولایت اللہ کا عطا کردہ منصب ہے. کوئی کبھی بھی نبی, رسول, امام بن نہیں سکتا جسے اللہ بناتا ہے. بس جسے اللہ یہ عہدہ دے دے, ولایت کا عہدہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو خلافت نہیں ملی یا عہدہ نہیں ملا, حکومت نہیں ملی. انسان دنیاوی عہدہ چھین سکتا ہے, الہی عہدہ نہیں چھین سکتا. اگر بات پہنچ گئی